بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یواو گیلنٹ کی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات پر وارنٹ گرفتاری کے اجرا کے بعد دنیا بھر سے اس کی حمایت اور مخالفت کا سلسلہ چل نکلا ہے، جن میں متعدد اہم مغربی ممالک نے ICC کے فیصلے پر عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ICC نے کہا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی معقول بنیاد ملی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ شہری آبادی پر حملوں میں ملوث تھے۔ عدالت نے حماس کے رہنما محمد الدیف کے وارنٹ بھی جاری کیے ہیں، جن پر اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ خواتین و حضرات، کسی بھی مسلح جنگ کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جنگی جرم کہلاتی ہے۔ جنگ کے قوانین مختلف بین الاقوامی معاہدوں میں درج ہیں، جن میں 1949 کا جنیوا کنونشن اور 1899 اور 1907 کا ہیگ کنونشن شامل ہیں۔ عام شہریوں کی زندگی بچانے اور ان پر جنگ کے اثرات کم کرنے کے لیے فریقین بین الاقوامی انسانی قوانین کے پابند ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجماع پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC 2002 میں ہالینڈ کے شہر ہیگ میں قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک آزاد ادارہ ہے جہاں ان افراد پر مقدمہ چلایا جاتا ہے جن پر عالمی برادری کے خلاف انتہائی سنگین جرائم کے الزامات ہوں۔ یہ ادارہ جنگی جرائم، نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگ کے دوران جارحیت کے خلاف تحقیقات کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت سمیت 5 ملکوں چین، انڈونیشیا اور ترکی نے اس عدالت کے قیام کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جبکہ روس، اسرائیل، ایران اور مصر نے دستخطوں کے بعد اس کی تصدیق نہیں کی۔ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اسرائیل کے مغربی اتحادی برطانیہ کے علاوہ بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، آئرلینڈ، اسپین اور کینیڈا نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اسی طرح کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں گے اور بین الاقوامی عدالتوں کے تمام ضابطوں اور احکام کی پابندی کریں گے۔ اگرچہ نتن یاہو اور یواو گیلنٹ کے ساتھ ساتھ حماس کے فوجی کمانڈر محمد دائف کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، تاہم عالمی فوجداری عدالت کے اس فیصلے کو اسلامی دنیا، خصوصاً حماس، فلسطینی اسلامی جہاد اور غزہ کے عام شہریوں کی جانب سے سراہا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کے اندر اور باہر اس کے حمایتیوں کی جانب سے اس فیصلے کو جانبدارانہ قرار دے کر مخالفت کی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اب تک کے تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور ملک عالمی فوجداری عدالت کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ کہ اس سے پہلے یوکرین میں جنگی جرائم کے الزام میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مارچ 2023 میں جاری کردہ وارنٹ پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا، جبکہ وہ اس دوران متعدد بیرون ملک دورے بھی کر چکے ہیں۔ چنانچہ عالمی فوجداری عدالت کو مؤثر بنانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خالق ادارہ اقوام متحدہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنائے، مگر سچ یہ ہے کہ یہاں بڑے ملک خود اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی بنائی عدالت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔